السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی رشد و ہدایت کے لیے کسی نہ کسی نبی کو بھیجا ہے۔ جن انبیاء کرام کا قرآن و حدیث میں ذکر آیا ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے۔ پھر ہزاروں سالہ تہذیب رکھنے والا ہندوستان کس طرح نبی سے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ تاریخ سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا تھا، تو بھلا ہندو قوم جو ابھی ہے وہ نبی سے کس طرح محروم رہ سکتی ہے؟ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہندو کس نبی کی امت ہے، اور اس حوالے سے میں آپ کے سامنے ثبوت بھی پیش کروں گا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں خالق و مالک، جنت دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ہندو مذہب کی کتابوں میں واضح پیشن گوئیاں موجود ہے۔ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مائناز پروفیسر الہ آباد یونیورسٹی میں بطور پروفیسر خدمات انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے ہندی زبان میں ایک کتاب کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے لکھی ہے، جس نے بھارت میں تہلکہ مچا دیا ہے، جس کا بہت سی زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت نہیں کر سکے۔ اس کتاب میں مصنف نے ان پیشن گوئیاں کو اکٹھا کیا ہے جو ہندوؤں کے مذہبی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہوئی تھی۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو اس دنیا میں آنا ہے، جس میں 9 پچھلے 3 یگ یعنی پچھلے دور میں آ چکے ہیں۔ اب آخری دور کل یگ میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کو آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ کل یگ کئی ہزار سال سے شروع ہو چکا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اس لیے ہندو اب کلکی اوتار یعنی آخری مسیحا کے منتظر ہیں، انتظار کر رہے ہیں، جس کی خبر ان کی تمام مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی مشہور کتاب بھگوت میں لکھا ہے کہ کل یگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے۔ یہی وہ دور ہے جس میں بھگوان کو آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ دوستو، یہ یاد رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری پیغمبروں کی پیدائش، خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی وشنو یش کے سمبل کے مقام پر بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ دوستو، اس پیشن گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس کا نام سمبل ہوگا۔ ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت یافتہ کتاب کلکی اوتار محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں سمبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سمبل کا معنی امن کی جگہ، اور دوسرا وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جائے۔ اور یہ بات سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں ہے۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی کہ کلکی یعنی پیغمبر اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب قریش مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے، بڑے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اور پیشن گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش لکھا گیا ہے۔ وشنو یش کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب یجوروید میں اس طرح بیان کی گئی ہے: وشنو خدا کا نام ہے اور یش کے معنی بندہ یا غلام ہے، یعنی وشنو یش کا مطلب ہوگا اللہ کا بندہ، جبکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اس طرح سے کلکی اوتار میں صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والدہ کا نام سومتی لکھا گیا ہے۔ سنسکرت میں اس کے معنی پر امن یا امن والی ہے، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ کا نام بھی آمنہ یعنی امن والی ہے۔ اسی طرح کلکی اوتار میں یعنی آخری نبی کی تاریخی پیدائش کا یوں ذکر کیا گیا ہے کہ وہ چاند کے مہینے کے ماگھ کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے،
مہابھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات بھی ہیں، اور ہندو جس کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے۔ کلکی اوتار نامی کتاب میں صفحہ نمبر 5 میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی یہ پیشن گوئی بھی کی گئی ہے کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دے گا۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی یہ بھی ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندو دھرم میں فرشتوں کے لیے دیوتا کا لفظ عام استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے سے کئی مرتبہ مختلف غزوات میں مدد کی گئی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ دوستو، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہستی ہے جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہب کی کتابوں میں کھلی پیشن گوئیاں اور خوشخبریاں مل جائیں گی، اور پوری انسانیت کے لیے مسلمہ لیڈر کی حیثیت تسلیم کرنے کی ہدایت جاری کی جا چکی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنے مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں کو پوری طرح سے واقف ہو، اور تمام مذاہب کے مقدس کتابوں میں ان کی آمد کی پیشن گوئیاں صاف الفاظ میں لکھی ہوئی ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب جس کی آمد کی گواہی دے رہی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی ہے، جن کی آمد کے بعد اب کسی نبی رسول اور پیغمبر کو ہرگز نہیں آنا۔ نجات اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے پیغامات کو دل و جان سے مان لیا جائے۔ دوستوں، آپ کو آخری میں یہ بھی بتاتے چلیں کہ تمام انسان نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں داخل ہے، البتہ جنہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی مان کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام باتوں کی تصدیق کی اور طیبہ کا اقرار کیا تو ایسے لوگ مسلمان امتی کہلاتے ہیں، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی نہ مان کر آپ کی باتوں کو اور کلمے کا انکار نہ کیا تو ایسے لوگ غیر مسلم کہلائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقۃ و فعل میں اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہر انسان کو آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں ہر برے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم